جی دوستو، بات ہو رہی تھی دمہ۔ دمہ ایک سانس کا مسئلہ ہے۔ دمہ بیسیکلی کوئی بیماری نہیں بلکہ سانس کی نالیوں کی الرجی کا نام ہے۔ سانس کی نالیاں مختلف چیزوں سے الرجی کرتی ہیں، وہ سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو دمے پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں ہوں شبیر سامکیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس چینل۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کرنا۔ اس ویڈیو میں آپ کو دمے کے بارے میں بہت اہم معلومات دی جائیں گی۔ ویڈیو کو آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھنا سننا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ دمہ بیسیکلی ایک الرجی ہے۔ جب سانس کی نالیوں، ہمارا ایک دفاعی سسٹم ہے، ہمارے باڈی کی سانس کی نالیاں، پھیپھڑوں کی نالیاں جو ہے نا، جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسی گیس انوانٹیڈ ان کے اندر داخل ہو رہی ہے جو ان کے لیے مضر ہے، وہ نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ جب نالیاں سکڑتی ہیں تو مریض کو، آدمی کو سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور اس کو مشکل سے، بڑی کوشش سے سانس لینا پڑتا ہے۔ اسی عمل کو دمہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کو دمہ جو ہے نا، مختلف چیزوں کی الرجی سے ہو سکتا ہے، جیسے فوڈ اسٹیٹ مشین کی اسمیل سے الرجی سے کسی کو دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو چاول کھانے سے دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو بڑا گوشت کھانے سے دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو کھٹی چیزیں کھانے سے دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو ڈسٹ، گرد و غبار سے دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو آندھی کی گرد و غبار سے دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو تھریشر کی گرد و غبار سے دمہ ہو جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے، جس طرح پولن الرجی سے کچھ لوگوں کو دمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی دمہ جو ہوا میں، آلودگی میں، آلودہ ہوا ہوتی ہے، ہوا میں مختلف چیزیں، گیسز ملی ہوتی ہیں یا مختلف ذرات ملے ہوتے ہیں، جب سانس کے ذریعے ہماری پھیپھڑوں کی نالیوں میں وہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کی نالیاں جو ہے نا وہ سکڑ جاتی ہیں، ان چیزوں کو انٹر نہیں ہونے دیتی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں انٹر تو نہیں ہوتی لیکن مریض کو سانس لینے میں بڑی مسئلہ پیش آتا ہے، بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی چیز کو دمہ کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو دمہ دو تین چیزوں کی الرجی سے بھی ہو سکتا ہے، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے دمہ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارا ایک دفاعی سسٹم ہے۔ اسی طرح کھانسی جو ہے نا، پھیپھڑوں کی نالیوں میں کوئی چیز انوانٹیڈ چیز چلی جاتی ہے، انوانٹیڈ کوئی آلودگی چلی جاتی ہے، کھانسی کے ذریعے وہ نالیاں اس کو باہر پھینکنا چاہتی ہیں۔ ہم بار بار کھانستے ہیں اور اس کو وہ باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح بلغم نکلتا ہے۔ بلغم بعض اوقات کسی الرجی کی وجہ سے وہ سانس کی نالیوں میں جمع ہو جاتا ہے، ان نالیاں اور پھیپھڑے بھاری ہو جاتے ہیں، سانس کی تنگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر پھیپھڑے جو ہے نا اس کو پمپ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم کھانسی کہتے ہیں۔ تو کھانسی بیسیکلی وہ دفاعی نظام ہے جس کے ذریعے پھیپھڑے اپنی نالیوں کو واش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بلغم کو جو ان میں پیپ سی بلغم نما جمع ہو چکا ہوتا ہے اس کو خارج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہماری ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے، لیکن مریض کو اس وقت بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے جب اس کو بار بار کھانسی آتی ہے، اس کا پورا چھاتی کا جو ہے نا پنجرا ہلنے لگتا ہے، تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بیسیکلی پھیپھڑے اپنے نالیوں کو واش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چھینک جب ہمیں آتی ہے اس وقت سانس کی نالیوں میں کچھ انوانٹیڈ چیزیں چلی جاتی ہیں، پھیپھڑے اس کو نہیں چاہ رہے ہوتے، سانس کی نالیاں اس کو برداشت نہیں کر رہی ہوتی، وہ پھیپھڑے سکڑ کر پوری کوشش سے پھیل کر پوری کوشش سے پمپ کر کے پریشر مارتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ باہر نکل جائے، جس کو ہم چھینک کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک دفاعی سسٹم ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانسی بھی ایک دفاعی سسٹم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو کھانسی رہتی ہے ان کو ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانسی سے پوری باڈی، پورا ہمارا چھاتی کا پنجرا جو ہے وہ کھانسنے سے وہ ہلتا ہے، تو اس سے بلڈ کی سرکولیشن درست رہتی ہے، دل صحیح کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ مریض کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی طرف دل کو، دل کی نالیوں کو، دل کے ورک کو آسانی مل رہی ہوتی ہے، وہ دل کو ہلا رہے ہوتے ہیں، نالیوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں، بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن کھانسی کے لیے اس بلغم سے، اس سے بچنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو مختلف الرجی کی ادویات دے گا، یا
الرجی سینٹر پہ جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں، وہاں سے وہ آپ کو اس ٹیسٹ کے مطابق دوائیاں تجویز کریں گے، یا ڈاکٹر آپ کو سانس لینے کے لیے انہیلر تجویز کرے گا، انہیلر کا طریقہ سیکھیں۔ اسی طرح آپ گھر میں عام دیگچی میں پانی ڈال کے اس کا بھاپ لیں۔ سفیدے کے پتوں کی بھاپ اس معاملے میں بہت بہترین ہے۔ سفیدے کے پتوں کی بھاپ جو ہے نا، سفیدہ کے اسمیل جو ہے ایک اینٹی بائیوٹک کا کام بھی کرتی ہے، یہ اینٹی الرجی کا کام بھی کرتی ہے۔ سفیدے کے پتوں کو دیگچی میں ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اس کی بھاپ لی جائے تو یہ دمے کے دورے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے، سانس کی نالیوں کے لیے بہت مفید ہے، گلے کی خراش کے لیے بہت مفید ہے، نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح آپ ماسک کا یوز کریں، جن کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ ماسک پہنیں، ماسک استعمال کریں، اور نیبولیزر کا استعمال کریں۔ نیبولیزر مشین بہت مہنگی نہیں رہی، اب 4000 سے 5000 تک آ جاتی ہے۔ نیبولیزر مشین رکھیں، ڈاکٹر سے اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیں، جو کہ اس میں مختلف میڈیکیشن چیزیں ڈالی جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر کے مشورے سے لے لیں، وہ استعمال کریں۔ گھر میں بار بار نیبولائز کریں ایسے مریض کو جس کو بار بار دمے کا مسئلہ آتا ہے، سانس کا مسئلہ آتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، مریض کو ریلیف کے لیے یہ نیبولیزر بہترین ہے۔ گھر میں دیگچی میں پانی گرم کر کے اس کی بھاپ دیں، وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر وہاں سے مناسب ادویات تجویز کرائیں، یا الرجی سینٹر پہ جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیں، وہ آپ کی الرجی کے مطابق آپ کو دوائیں تجویز کریں گے۔ اور آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس کا پراپر علاج کرا سکیں۔ تھینکس۔